اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں اب خیر عافیت سے ہوں گے اور یہ جانتے ہوں گے کہ میری جنت میری ماں جن کے لیے ہر لمحہ ہر گھڑی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا تھا، التماس کرتا تھا دعاؤں کی، ان کی صحت کی، ان کی خیر و عافیت اور ان کی زندگی کی سلامتی کی دعائیں آپ سے کرنے کی میں بھیک مانگتا تھا۔ وہ ماں مجھ سے، ہم سب سے رخصت ہو گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں جانتا ہوں آپ نے بہت ساری دعائیں کی ہوں گی، آپ نے ہر قدم پہ میری ماں کو دعاؤں میں یاد رکھا، لیکن اس بات پہ میرا بھی اتنا ہی کامل ایمان ہے جتنا آپ سب کا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ 25 رمضان مبارک میری زندگی کا سب سے دردناک دن رہا، گو کہ اس بات کا سکون بھی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر میری امی جان کو اپنے پاس بلایا تو ان کو ماہ رمضان کی آخری عشرے کی خوبصورت گھڑیاں، یہ سعادتیں جو کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پانے کی خواہش کرتا ہے کہ مولا ہمیں ماہ رمضان ملے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان عطا فرمایا۔ جہاں یہ سکون تھا دل میں، وہاں ماں کی جدائی کا جو غم ہے اور جو درد ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی اولاد کو بھی ماں کی جدائی کا غم نہ دکھائے۔ کل جب ختم کل شریف میں دعائیں کی گئیں تو میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس دفعہ عید بھی اپنی ماں کے ساتھ نہیں منا سکوں گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے بہت ساری دعائیں کی، مجھے حوصلہ دیا، میرا سہارا بنے۔ میری والدہ کے لیے جب وہ حیات تھیں تو تب بھی آپ نے بہت زیادہ ان کے لیے درود پاک اور ذکر اذکار، ان کی صحت یابی کے لیے آپ نے کیے، اور جب سے وہ گئی ہیں ہمیں چھوڑ کے، اس دن کے بعد سے بھی، یعنی 25 رمضان مبارک کے بعد سے بھی آپ نے یقیناً بہت زیادہ پڑھائی کی، بہت زیادہ کلمہ کلام آپ نے پڑھا۔ مجھے آپ کے کمنٹس، آپ کے میسیجز موصول ہوتے رہے۔ ہر شخص جو مجھے فون کر کے یا پیغام کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے جو افسوس کرتا تھا تو وہ یہ جملہ بولتا تھا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو، کوئی کام ہو جو میں آپ کے لیے کر سکوں اس درد کی گھڑی میں،
اس کرب کی کیفیت میں تو میں سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ میں اس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری ماں کو واپس لے آ. نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ماں جب ایک دفعہ چلی جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی. میرے اندر ہمت نہیں تھی. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں جو دیکھ رہی، میرے اندر بالکل ہمت نہیں تھی. آپ کے سامنے میں آتا، آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا، لیکن بس آج ایک چھوٹی سی گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. جہاں ماں کے جانے کا، ان کی وفات کا ایک غم دل میں ہے، وہاں ماہ رمضان کا ہم سے چند دن بعد رخصت ہو جانے کا غم بھی بہت زیادہ ہے. ہر سال الوداع ماہ رمضان آپ سنتے تھے. آج بھی ماشاءاللہ پچھلے سال کی الوداع آپ سن رہے ہیں، بہت ذوق و شوق سے سن رہے ہیں. اس سال الوداع ماہ رمضان میرے یوٹیوب چینل احمد رضا قادری پہ ریلیز ہونی ہے، جو کہ ہو چکی ہے. میری والدہ کو اس چیز کا علم تھا کہ میرے بیٹے احمد رضا قادری کی الوداع ماہ رمضان اس دفعہ آ رہی ہے، اور اس نے بڑی محنت کی ہے اور بڑے پیار سے الوداع ماہ رمضان کی ویڈیو ہوئی ہے اور آڈیو بہت خوبصورت ہوئی ہے. تو مجھے جانے سے پہلے انہوں نے بہت ساری دعائیں دیں. انہوں نے بہت محبت سے مجھے کہا کہ تم دیکھنا ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی الوداع تمہاری کتنی سنی جائے گی، الوداع ماہ رمضان کتنی پسند کی جائے گی، لوگوں کو رلائے گی. مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ ماں جو مجھے میری کامیابی کی دعائیں دیتی تھی، سس کی وجہ ہر موڑ پہ مجھے جن کی دعائیں کامیاب رکھتی تھی، کبھی گرنے نہیں دیتی تھی، کبھی ہارنے نہیں دیتی تھی. جس ماں نے مجھے کہا کہ الوداع ماہ رمضان اس دفعہ بھی ہر آنکھ میں آنسو لے کر آئے گی، میرے بیٹے احمد رضا ہر آنکھ کو رلائے گی الوداع اس دفعہ، الوداع ماہ رمضان. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس ماں کی جدائی، اس ماں کے چلے جانے سے میرا دل کتنا روئے گا. اس وقت میری آنکھوں سے کتنے آنسو بہیں گے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. بس میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کہ میری والدہ ایک جنتی روح تھیں. انہوں نے ہمیشہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، مجھے یہی سمجھایا. انہوں نے ہمیشہ نماز کی پابندی کا مجھے درس دیا. وہ تو اتنی نیک خاتون تھی کہ علالت کے ان آخری ایام میں بس ان کے لبوں پہ یہی صدا ہوتی تھی کہ مجھے وضو کرواؤ، میں نے نماز ادا کرنی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے. بڑا مان تھا مجھے اپنی ماں، بہت مان تھا اپنی ماں پہ. مجھے دنیا کی کوئی قوت، کوئی طاقت جب گرانے کا سوچتی تھی تو صرف ایک خیال مجھے ڈوبنے سے بچا لیتا تھا کہ احمد رضا تیری والدہ زندہ ہے، تیری ماں زندہ ہے، دنیا کا کوئی شخص تجھے گرا نہیں سکتا. مجھے بڑا مان تھا اپنی ماں پہ.
ان کی زندگی، ان کی حیات پہ، ان کی موجودگی پہ، ان کی دعاؤں پہ، ان کی بیسٹ وشز پہ. وہ ہمیشہ میرے لیے اتنی دعائیں کیا کرتی تھی، اتنی دعائیں کیا کرتی تھی، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بس میں آپ سے جو گزارش کرنے لگا ہوں، میں نے کل بھی جب کل شریف کے ختم کی محفل سجی ہوئی تھی تو میں نے کل بھی یہ گزارش کی تھی کہ آپ مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کی وجہ سے بہت پیار کرتے ہیں. مجھے پتہ، مجھے اتنی عزتیں ملیں، مجھے بادشاہتیں ملیں، میری ماں کی دعاؤں کے طفیل. ان کے جب لب ہلتے تھے تو دل کو سکون ہوتا تھا کہ اب تو مجھے یہ مل کے رہے گا، اب تو مجھے مل جائے گا. یہ میرا کوئی بھی ٹارگٹ ہوتا، میرا کوئی بھی اچیومنٹ ہوتی، مجھے وہ پانا ہوتا تو اپنی ماں کے قدم چوم کے صرف میں ایک دفعہ التجا کیا کرتا تھا کہ ماما دعا فرمائیں آپ، اور وہ دعا کر دیتی تھی. پھر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مجھے وہ چیز نہ مل پاتی، مجھے وہ کامیابی نہ مل پاتی. رب کعبہ کی عزت کی قسم میں روزے سے ہوں، میں آپ کو حقیقت بات بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کسی بھی چیز کی دعا کی ہو جو میں نے اللہ سے مانگی ہو اور انہوں نے اس پہ آمین کہا ہو، وہ چیز مجھے نہ ملی ہو، ایسا کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوا کہ مجھے وہ چیز نہ ملی ہو، مجھے وہ کامیابی نہ ملی ہو. کامیابی میرے قدم چومتی تھی، میرا مقدر تھی. میں بس آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے، نعتوں کی بدولت، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھنے والا، اسی بدولت جو مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، پیار کرتا ہے، میری ماں کو دعاؤں میں مت بھولیے گا. میں نے ان کی زندگی میں بھی آپ سے دعاؤں کی بھیک مانگی، آپ سے التجا کی کہ ان کے لیے دعا کرے. میں آج بھی آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ بس ہر نماز میں، ہر گھڑی، اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو میری امی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، ان کے لیے دعائیں مغفرت ضرور فرمائیں گے. جو دل سے میری والدہ کے لیے دعائیں مغفرت فرمائے، خدا کی قسم یہ ان کا بیٹا ان تمام احباب کے لیے، آپ کے لیے دل سے دعا گو رہے گا. اور جو کوئی دن میں صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھ سکے سرکار کی بارگاہ میں اور میری امی کو احسال ثواب کر سکے، میں بہت احسان مند رہوں گا. میری امی نے کبھی دنیا کی طلب نہیں کی، خدا کی قسم کبھی دنیا کی کسی شے کی طلب نہیں تھی. انہیں کسی ٹیکنالوجی سے، کسی چیز سے ان کو لگاؤ نہیں تھا. بس وہ ایک چیز کہتی تھی کہ میرا بیٹا احمد رضا قادری ہر عاشق رسول کے دل میں بسے. میرا بیٹا احمد رضا قادری ہر عاشق رسول کے سر کا تاج بنے. بس وہ یہی کہتی تھی، میرا بیٹا، میرا چاند احمد رضا قادری چاند کی طرح چمکے، سب کو اس کی چمک نظر آئے. یہ دعائیں ماں ہی دے سکتی ہے، ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا. یقیناً ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کی کمی دنیا کی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی. چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے. چڑیوں کی ہے چہکار مگر
تیری کمی ہے او ماں، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم، قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، بڑی کمی ہے، بڑی کمی ہے میرے دوستو، بڑی کمی ہے۔ جس دن میری امی اس دنیا سے گئی تھی، میں اس وقت کراچی میں تھا، ٹرانسمیشن میں تھا، رمضان نشریات میں، اور اس دن میں جب فون پہ اپنے والد گرامی سے بات کر رہا تھا تو میرے یہ جملے تھے کہ آپ ڈاکٹر سے ریکویسٹ تو کر کے دیکھیں، شاید ان کی زندگی بچ جائے، شاید ان کو چند گھڑیاں، چند گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 3 دن، چند لمحات اور مل جائیں اور میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لوں، ماں کے پاس آ جاؤں اور میں جیتے جی ان کے قدموں کو بوسہ دے دوں۔ لیکن قسمت میں یہ نہیں تھا، قسمت میں یہ نہیں لکھا تھا۔ میرے دل میں کتنا درد ہے، اس وقت میری کیا کیفیت ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج بس ایک چھوٹی سی جو عرض آپ سے کرنی تھی، آج 3 بجے میرے آفیشیل یوٹیوب چینل احمد رضا قادری پہ الوداع ماہ رمضان ریلیز ہوا۔ الحمدللہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں الوداع ماہ رمضان۔ جب بھی میرا کوئی کلام ریلیز ہوتا تھا تو میں سب سے پہلے اپنی امی کو، اپنی ماما کو کلام دکھاتا تھا، اور جب وہ میرے سر پہ پیار کرتی تھی، مجھے دعائیں دیتی تھی، میرے گالوں کو چومتی تھی، میرے ماتھے کو بوسہ دیتی تھی اور میں ان کے قدم چومتا تھا، تو پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں میرا مقدر بن جاتی تھی۔ سب سے پہلے ہر کلام جب بھی میرا ریلیز ہوا، جب بھی میرا کلام ریلیز ہوا میرے یوٹیوب چینل پہ، تو سب سے پہلے میں نے اپنی امی جان کو، اپنی ماما کو وہ کلام دکھایا۔ لیکن آج جب الوداع ریلیز ہوئی، ابھی 3 بجے سحری میں میرے یوٹیوب چینل پہ الوداع ریلیز ہوئی، کیونکہ ماہ رمضان بھی جا رہا ہے، اس کا غم بھی ساتھ ساتھ ہے، تو ایک الوداع جو میں نے ان کی زندگی میں، ان کے جیتی جی ان کی حیات میں بنائی تھی، انہوں نے بہت ساری دعائیں دی تھی، آج جب میرے یوٹیوب چینل پہ وہ ریلیز ہوئی تو میرے پاس ماں نہیں تھی جس کو میں دکھا پاتا، میرے پاس امی نہیں تھی، میری ماما نہیں تھی جن کو میں کہتا کہ ماما دیکھیں، امی دیکھیں الوداع ریلیز ہوئی ہے، کتنی پیاری ویڈیو ہے، کتنا ہارٹ ٹچنگ سٹوری بورڈ ہے، ماما دیکھیں تو صحیح۔ آج میرے پاس ماں نہیں ہے۔ میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ ضرور
الوداع ماہ رمضان کو دیکھیے، اس کلام کو میری ماں کی دعائیں لگیں، میری ماں نے دعائیں دیں اس کلام کے لیے۔ ہر سال یہ کلام آپ کو رلاتا ہے، آپ کی آنکھوں میں اشک لے کر آتا ہے، آنسو لے کر آتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ ضرور الوداع ماہ رمضان ایک دفعہ سنیے، اور سن کے میری امی کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ میری امی بھی الوداع الوداع ماہ رمضان کہتے کہتے چلی گئیں اس دنیا سے۔ آپ بھی جب وہ کلام سنیں گے تو یقیناً اشک بار ہوں گے، آپ بھی روئیں گے۔ یہ رمضان میں تو نہیں بھول سکتا، کبھی بھی نہیں بھول سکتا یہ میں رمضان۔ 25 رمضان مبارک 2020 میری زندگی کا سب سے درد بھرا دن، میرا اثاثہ، میرا سب کچھ، میری زندگی مجھ سے چھن گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بس آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بس ایک دفعہ جب الوداع ماہ رمضان آپ سنیں گے میرے یوٹیوب چینل پر تو میری امی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ آج میں نے بہت مس کیا اپنی امی کو، بہت مس کیا۔ میں جب بھی اپنے یوٹیوب چینل پہ کوئی بھی محنت کر کے کوئی بھی کلام ریلیز کرتا تو سب سے پہلے تو اس کی جب شوٹ ہو رہی ہوتی تو اس وقت میں اپنی امی سے دعائیں لے رہا ہوتا تھا، اور اسی وقت دعائیں ملتی تھی، احمد اللہ تمہیں کامیاب کرے، احمد اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ لیکن جب الوداع اس دفعہ شوٹ ہو رہا تھا، ریکارڈ ہو رہا تھا، تو میری امی نے مجھے بہت دعائیں دیں، اخیر دعائیں دیں میرے دوستوں، بہت دعائیں دیں۔ پتہ نہیں ان کی دعاؤں کا ثمر الوداع ماہ رمضان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ یہ تو اب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آنکھیں جب اشکبار ہوں گی، آپ کی آنکھوں کا وضو ہوگا، آپ کو میری محنت نظر آئے گی، تو انشاءاللہ تعالی آپ میری والدہ کے لیے ضرور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا و ابیہا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر تطہیر کا صدقہ اپنا اور اپنے محبوب کا کرم اور فضل قبر میں اور حشر میں عطا فرمائے گا، اور سیدہ پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ شہزادی کونین ان کو اپنی آغوش رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گی۔ مجھے کامل امید ہے اس بات پہ، کامل یقین ہے۔ میرے ہزاروں چاہنے والے ہیں، میں جانتا ہوں اس وقت بھی بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میری گفتگو سن رہے ہیں، لیکن وہ ایک جو میرے دل کی باتیں سنا کرتی تھی، وہ ایک ماں ہی تھی کہ جو میرے دل کے درد کو سنا کرتی تھی، مجھے پیار دیا کرتی تھی، حوصلہ دیا کرتی تھی۔ کبھی کوئی ٹھوکر لگتی تھی تو میرے حوصلوں کو بلند رکھتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ احمد بیٹا ہمت نہیں ہارنی، ہمت نہیں ہارنی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، مجھے فرماتی تھی کہ عزت اور ذلت دینے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ وہ تمہیں عزت دے گا، وہی عزتیں بانٹنے والا ہے، وہی عزتیں عطا فرمانے والا ہے۔
کون سنائے گا مجھے یہ باتیں؟ کون دے گا مجھے ایسے دلاسے؟ میں نہیں جانتا۔ سب لوگ مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہیں، صبر جمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا نام لے کے دعائیں کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں صبر آئے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول ہی عطا فرمائیں گے مجھے صبر۔ بندوں کا کام نہیں ہے دوستو، یہ صبر دینا، یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا، صبر آئے گا۔ لیکن اس وقت ماں کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ میرے پورے گھر کو بالکل سونا کر گئی ہیں، بہت اکیلا کر گئی ہیں، بہت اکیلا کر گئی ہیں۔ وہ کمرہ جہاں پہ میری امی آرام فرماتی تھیں، اس کمرے میں قدم نہیں رکھا جاتا۔ وہ بستر جہاں پہ آپ سویا کرتی تھی، اس بستر سے ایک الگ قسم کی خوشبو آتی ہے، نہیں دیکھا جاتا۔ گزارش کرتا ہوں کہ جہاں میری امی کی مغفرت کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، ہمارے صبر کے لیے بھی دعا کریں، میرے والد صاحب کی صحت کے لیے، ان کی ہمت کے لیے اور ان کی سلامتی کے لیے خاص دعا کریں، کیونکہ اب وہی میرا سب کچھ ہے، وہی میرا سب کچھ ہے۔ انہی کے چہرے کو دیکھ کر اب مجھے مقبول حجوں کا ثواب چاہیے، انہی کو دیکھ کر مجھے مقبول حجوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کے چہرے کو ایک دفعہ مسکرا کے دیکھا، اللہ نے اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمایا۔ یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب صحابی رسول نے جوش رحمت سرکار کا یہ دیکھا تو پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی دن میں 100 بار اگر ماں باپ کے چہرے کی مسکرا کے زیارت کرے تو کیا اسے 100 حجوں کا ثواب ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، ہاں، اسے 100 قبول حجوں کا ثواب ہوگا۔ تو بس میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں دوستو، اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی حیات ہے، اور خاص طور پہ اگر امی حیات ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں، ان کے قدموں کو بوسہ دیا کریں، ان کے قدموں کو چوما کریں، ان کی باتوں کو سنا کریں۔ یہ لاک ڈاؤن میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا، میں نے اپنی امی کے ساتھ بہت سارا وقت بتایا، بہت سارا وقت گزارا، الحمدللہ۔ ان کے پاس بیٹھا، ان کی باتیں سنی، ان کی درد کو دیکھا، ان کی تکالیف کو دیکھا، ان کی تکالیف پہ مرہم پٹی کی، ان کو دوائیں دیں، اور ہر بار وہ دوا کھا کر، میڈیسن کھا کر اپنے بچوں کے لیے، میرے لیے بہت دعائیں کیا کرتی تھی، بہت دعائیں کیا کرتی تھی۔ بس آج وہ نہیں ہے، تو آج احساس ہو رہا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ کاش کچھ پل اور ہوتے احمد رضا قادری کے پاس، کچھ پل اور ہوتے، ایک دن مل جاتا، ایک دن، بس ایک دن مل جاتا مجھے وہ۔
مجھے اور امی کے پاس، بس ایک دن مجھے اور مل جاتا نا تو پتہ نہیں کس کس طرح اپنی ماں کی خدمت کر کے اس کو راضی کرتا، اس کے پاؤں دھو کے پیتا، جن کو میں چوما کرتا تھا، جن کو اپنی پلکوں پہ لگا کر محفل پہ جاتا تھا، جن کے قدموں پر اپنی داڑھی سے، اس داڑھی سے صفائی کیا کرتا تھا، اس داڑھی سے کاش مجھے ایک دن اور مل جاتا، لیکن یہ ہمارے بس میں نہیں تھا دوستو، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، اور میں اس کے حکم پہ بے شک میں اور ہماری پوری فیملی ہمارے سر جھکے ہیں، اور ہم اس بات پہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ مولا تو نیکوکاروں کو اس ماہ رمضان میں اپنے پاس بلاتا ہے، جو تیرے بہت محبوب بندے ہوتے ہیں، جن سے تو اتنا پیار کرتا ہے، ان کو تو ماہ رمضان میں وصال کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ مولا تیرا شکر ہے، میری ماں نے جس تکلیف میں، جس درد میں، جس کرب میں اپنی زندگی کے کئی سال گزارے، ایک عرصہ طویل گزارا، پروردگار نے ان کو ماہ رمضان میں بلا کر آخری عشروں میں کی یہ جو طاق راتیں تھیں، جس میں ہر لب پہ صدا تھی اللہم اجرنا من النار، اس طاق رات میں بلا کر، 25 رمضان مبارک میں بلا کر ان کے بچوں کو، مجھے، میری بہنوں کو، میرے گھر والوں کو، میرے والد صاحب کو اس چیز کا سکون عطا فرمایا کہ ہم امید سے رہیں، ہم یہ کامل امید رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس سے یہ امید رکھیں کہ اس نے ماہ رمضان کی برکت سے، ان طاق راتوں کی برکت سے میری والدہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش فرما دی ہوگی، اور ان کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا و ابیہا سلام اللہ علیہ کی چوکھٹ، آپ کا ساتھ جنت الفردوس میں عطا فرمایا ہوگا۔ مجھے یقین ہے اس بات کا، میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سے مناظر دوستوں دیکھے ہیں، کیا کیا چیزیں میں آپ سے شیئر کروں، کن چیزوں پہ پردہ ڈالوں، کہ جو اللہ کے ولی بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی کیا شان ہوتی ہے۔ میں نے کل بھی ختم کل شریف کے موقع پر یہ بات عرض کی تھی کہ وہ میری ماں تھی، اس لیے میں کوئی بات نہیں کر رہا ان کے حوالے سے کہ وہ میری امی تھی تو مجھے بہت عزیز تھی، بہت پیاری تھی، نہیں، جس نے ان کی زیارت کی ہے، ان کا آخری دیدار کیا ہے، انہوں نے میری ماں کے، میری امی کے، میری ماما کے چہرے پر جو سکون اور نور محسوس کیا، وہ وہی جانتے ہیں، وہ وہی بتا سکتے ہیں، میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے۔ اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب میں ان کو قبر میں اتار رہا تھا، خوشبوؤں کے جو حلے آ رہے تھے قبر سے، اور جب مجھے کہا گیا کہ احمد رضا ان کا چہرہ قبلہ رخ پھیر دیجئے، رات کا وقت تھا، اور یہی کوشش تھی کہ کوئی غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے میری ماں کے چہرے پر، تو جب میں نے نہایت احتیاط کے ساتھ چہرے کا جو رخ تھا وہ پھیرنا چاہا،
تو رب کعبہ کی عزت کی قسم مجھے نہیں پتا کہ کس نے ان کا چہرہ پہلے ہی قبلہ رخ پھیر دیا ہوا تھا۔ جب میں نے کپڑا ہٹایا کفن کا تو وہ مسکراتی ہوئی قبلے کی طرف دیکھ رہی تھی، ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ بس میری ماں کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں عرفہ سے عرفہ، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یقیناً دعاؤں کا باب بند ہو چکا ہے۔ ایک جو ظاہری حیات میں دعائیں اور دعاؤں کا سلسلہ ماں کی طرف سے ہوتا ہے کہ جس سلسلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے آقا کے جد امجد جب اپنے گھر سے نکلے تو غیب سے صدا آئی، موسیٰ سنبھل کے قدم اٹھانا، سنبھل کے قدم اٹھانا، تیری ماں نہیں رہی تیرے پیچھے دعائیں کرنے والی، ہاتھ اٹھانے والی۔ ہم تو انتہائی گناہگار، انتہائی سیاہکار ہیں۔ یہ ماں کی دعائیں تھیں جو احمد رضا کو عرش تک پہنچا دیتی تھی۔ آپ کو چاند کی طرح چمکتا ہوا احمد رضا قادری نظر آتا تھا۔ اس کی آواز میں اتنی خوبصورتی، اتنی حلاوت، اتنی مٹھاس آپ کو ان دعاؤں کی وجہ سے محسوس ہوتی تھی۔ بہت دعائیں کروائی ہیں، ان کی زندگی کی بڑی بھیک مانگی رب کی بارگاہ میں۔ آپ نے بھی بہت دعائیں کی، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور جس نے بھی میری ماں کی مغفرت کے لیے دعائیں کی ہیں، میں ان سب کے ماں باپ کی لمبی حیاتی کے لیے اور جن کے جا چکے ہیں ان کی بے حساب مغفرت کے لیے ہر دم دعا کروں گا اور کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ حیات ہیں، جو اس وقت مجھے پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جنتوں کا سایہ، ان کی جنت کے دروازوں کا سایہ ان کے سروں پہ اسی طرح ہنستے بستے قائم و دائم رکھے۔ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ ہر علالت سے محفوظ رکھے، ہر علالت ان کے جسم سے دور کرے، ہر بیماری دور کرے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر مائیں بیمار بھی ہوں اور وہ اٹھ بھی نہ سکتی ہوں، صرف آنکھوں سے اشارہ کر سکتی ہوں، یہ اگر لب ہلا سکتی ہوں، یہ بھی نہ کر سکتی ہوں، تو میرا یقین ہے کہ ماں کا دل جو دھڑکتا ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم وہ بھی دعائیں کرتا ہے۔ بیمار ماں باپ کی موجودگی بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ان کے قدم ہوتے ہیں چومنے کے لیے، ان کے ماتھے ہوتے ہیں بوسہ دینے کے لیے، ان کی سانسیں جو چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے پاس مواقع ہوتے ہیں، آپ کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں، جنت کما لیں۔ کاش مجھے ایک دن اور مل جاتا، مجھے کچھ گھنٹے اور مل جاتے۔ نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کے سر جھکے ہیں، سر نگوں ہیں، اور رب کی بارگاہ میں میں شکر گزاری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں کہ میری ماں کو اگر تو نے مولا پاس بلایا تو ماہ رمضان کی ان خوبصورت ساعتوں میں
27ویں شب مدینہ منورہ میں تھی، 27ویں شب مدینہ پاک میں تھی۔ ان گھڑیوں میں میری ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت شکر گزار ہوں، اور میرے دل کی تسکین کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت پیارا تحفہ ہے میرے لیے کہ اس نے میری ماں کی بخشش اور میری ماں کی مغفرت کا سبب اس ماہ رمضان میں ان کو اپنی بارگاہ میں وصال عطا فرما کر اس سبب کو عطا فرمایا، اس سبب کو بنایا۔ بس میں پھر جاتے وقت یہ گزارش کروں گا کہ اپنے ماں باپ کا بہت ادب کریں، سب مل جاتے ہیں، سب مل جاتے ہیں، بہن بھائی بھی مل جاتے ہیں، سب مل جاتے ہیں، بیویاں بھی مل جاتی ہیں، بڑے کزنز مل جاتے ہیں، بڑے دوست یار مل جاتے ہیں، ماں باپ نہیں ملتے، نہیں ملتے، نہ ماں ملتی ہے نہ باپ ملتا۔ اگر حیات ہیں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یار پلیز ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں۔ وہ کچھ ایسا بھی کہہ رہے ہوں جو آپ کے دل پہ، دل و دماغ پہ، آپ کی سٹیٹس پہ گراں گزر رہا ہو، کوئی بات، سر جھکا لیا کریں، کوئی بات۔ ایک اور چھوٹی سی بات کہوں گا، اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہوں تو اپنے آپ کو، چاہے آپ بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں، اگر مجھے سن رہے ہیں آپ، تو اپنے آپ کو ماں باپ کا غلام سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ میں آپ کو اپنے منہ سے بتا رہا ہوں یار کہ میں یہ سمجھتا تھا وہ سمجھتا تھا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا نا، کہ یا رسول اللہ میرے باپ نے میرے پیسے چرا لیے، مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو جب تیرا کچھ ہے ہی نہیں تو تیری غلام سے بڑھ کے اور کیا حیثیت ہو سکتی ہے بھائی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میں ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، عزتیں ملیں گی۔ ماؤں کی پیٹھ مت کرو، ماں باپ کی طرف پشت مت کرو، کیونکہ ماں باپ کے چہرے کو تکنا کعبۃ اللہ کو تکنے کے مترادف ہے۔ ماں باپ کے چہرے کی زیارت مقبول حج ہے۔ کعبۃ اللہ کی پشت نہیں کر سکتے نا، پیٹھ نہیں کر سکتے۔ جس نبی نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، ماں باپ کی پیٹھ مت کرو۔ یہ جو کمر ہے نا، اگر پیچھے ماں باپ کھڑے ہوں تو فوراً ادب سے مڑ جایا کرو کہ کہیں ماں باپ کی پشت نہ ہو جائے۔ ماں باپ کی طرف کبھی پیر مت اس سمت میں کیا کرو جس طرف ماں باپ بیٹھے ہوں۔ ماں باپ اگر تمہارے ساتھ موجود ہیں، کسی محفل کا حصہ ہیں، تو اس طرح بیٹھا کرو جیسے مالک کی موجودگی میں نوکر بیٹھتے ہیں۔ نوکر جیسے غلام بیٹھا کرتا ہے نا مالک کی موجودگی میں، ویسے بیٹھیں، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی بڑے بول لے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ سب کام کروائے، آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ احمد رضا قادری آپ کے سامنے ہے۔ کتنا پیار کرتے ہیں نا آپ مجھ سے، حضور کی نعت کا صدقہ کتنا پیار کرتے ہیں۔
مجھے پتہ ہے بہت چاہتے ہیں نا آپ، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بعد یہ ماں کی دعاؤں کے کمالات ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو ماں کے لبوں سے جا اللہ تجھے کامیاب کرے، جا اللہ تیری حفاظت کرے، جا اللہ تیرے لیے آسانیاں کرے، یہ جو دعائیں نا، کروڑوں اربوں خربوں روپیہ دے کر بھی آپ یہ دعائیں نہیں خرید سکتے، یہ دعائیں نہیں خریدی جا سکتی، میں نہیں خرید سکتا۔ ہاں ماں کی قبر پہ جا کر رو سکتا ہوں، ماں کو درد سنا سکتا ہوں، ہو سکتا ہے قبر سے دعاؤں کی آواز سنائی دے دے، قدمین کی طرف چوم سکتا ہوں، بوسہ دے سکتا ہوں۔ اس لیے بس یہ گزارش ہے میرے بھائیوں، ماہ رمضان جانے کا ایک الگ سا دکھ ہے، ماہ رمضان کے رخصت ہونے کا ایک الگ سا درد ہے دل میں۔ ماہ رمضان چلا جائے گا اور یہ ماہ رمضان جاتا جاتا میری ماں کو بھی ساتھ لے گیا، ماہ رمضان چلا جائے گا۔ 2-4 دن ہے، پلیز میری امی کی دیکھیں میرے منہ سے بھی دعا نکلتی، ابھی بھی دعا نکلتی کہ ان کی صحت کے لیے دعا کرو یار۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ امی جا چکی ہے، میری ماما جا چکی ہے، مجھے یقین نہیں آتا۔ ابھی بھی مجھ سے نکلنے لگا تھا کہ ان کی صحت کے لیے دعا کرو، جا چکی ہیں، میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں وہ جا چکی ہیں۔ بس یہ کہوں گا کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں پلیز، میرا نام لے کے کہ یا اللہ احمد رضا کی امی کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں عرفہ اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، قبر و حشر کی منازل کو آسان فرما۔ یہ ان میں سے کوئی 1-2 دعائیں کر دیا کرے یار، 1-2 دعائیں کر دیا کرے، بس کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس یہ دعا کر دیا کر، آپ سے بس اتنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، اور وہی صبر دینے والا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ احمد رضا کے دل کا کیا حال ہے، احمد رضا کے گھر کی اس وقت گھر والوں کی کیا حالت ہے، احمد رضا کے والد صاحب کی کیا کیفیت ہے، احمد رضا کی بہنوں کی، اس کے گھر والوں کی کیا کیفیت ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ انشاءاللہ وہ صبر دے گا، وہ کرم کرے گا۔ ماہ رمضان جا رہا ہے اپنی آنکھوں کو تر کرنے کے لیے، اس وقت ماشاءاللہ شروع سے میں دیکھ رہا ہوں 2000 کے قریب لوگ لائیو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، جہاں ماں باپ کی عظمت کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا جہاں یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وہیں پر ایک ذریعہ ماہ رمضان میں عبادات کرنے کا بھی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے جب آپ ممبر پہ تشریف فرما ہو رہے تھے سرکار، تو آپ نے 3 دفعہ آمین کہا تھا، یہ روایت سنی ہوگی۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جس نے ماں یا باپ کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی، یا جو بھی مفہوم میں آتا ہے، بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت نہ کی، وہ ہلاک ہو۔ آپ نے فرمایا آمین، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے عرض کی، یہ دعا کہی کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائی، بخشش نہ کروائی۔ تو میں بس یہ کہتا ہوں کہ ان جاتے لمحات میں اپنے رب کو منا لیجئے، ماں باپ کو منا لیں، رب مان جائے گا 100% یار، 100% میں آپ کو بتا رہا ہوں، ماں باپ کو منا لیں،
رب کعبہ کی عزت و جلال کی قسم اللہ مان جائے گا. گناہ گار سے گناہ گار بھی اگر ہوگے تم، بس ماں باپ کو منا لو. ایک دفعہ ماں کے قدموں کو چوم لو یار. ایک دفعہ نہ جنت کی دہلیز کو چومنے کا لطف آیا تو احمد رضا کو آ کے کہنا، نہ جنت کی چوکھٹ کو چومنے کا لطف آیا تو پھر مجھے کہنا. ایک دفعہ بس قدموں کو بوسہ دے کر، ایک دفعہ بس. اور میں یہی عرض کروں گا کہ جاتے جاتے جتنے احباب بھی میرے ساتھ رہے اس پورے لائیو ٹیلی کاسٹ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے بہت ساری دعائیں دی، مجھے حوصلہ دیا. اور میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس کلام کے لیے میری ماں نے مجھے بہت ساری دعاؤں سے نوازا ہے، بہت ساری دعائیں دی ہیں اس دنیا سے جانے سے پہلے کہ احمد بیٹا دیکھنا اس دفعہ بھی الوداع ماہ رمضان بہت سنی جائے گی. میرے یوٹیوب چینل احمد رضا قادری پہ ریلیز ہو چکا ہے الوداع ماہ رمضان کا کلام. پلیز جائیے اس ویڈیو کو دیکھیے، اپنی آنکھوں کا وضو کرائیے، اس ہارٹ ٹچنگ ویڈیو کو دیکھیے کہ الوداع میں کس طرح رو رو کے ماہ رمضان کو رخصت کیا ہے. رخصت کرتے ہوئے کس طرح کی رقت امیز اشعار پڑھے ہیں. پلیز ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا میرے چینل پہ. جب وہ کلام دیکھے تو لائک بھی کر دیجیے گا یار. کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو کلام ریلیز ہوا ہے. الوداع الوداع. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں، مجھے یاد رکھیں یا نہ رکھیں. میری امی کی سلامتی کی دعا کرو. میں نے یہی کہا اپنی زندگی میں، اور آج بھی امی کے جانے کے بعد میں یہی کہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں یا نہ رکھیں، میری امی ضرور کی جگہ. بس اور کچھ نہیں چاہیے. میں آپ کا ہوں، آپ کا پسندیدہ نعت خوان ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں. تو اس بیٹے کو، اس بھائی کو، اس دوست کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ادنا سے نعت خوان کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے گھر والوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے، میری پوری فیملی کے لیے، خاص طور پہ میرے والد صاحب کے لیے دعا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور میرے ماما کو، میری امی جان کو جنت الفردوس میں عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بس یہی آپ سے درخواست ہے اور کچھ نہیں. بس یہی درخواست ہے. آئی مس یو ماما، آئی مس یو. بہت یاد آتی ہے. 2 دن نہیں گزر رہے، ساری زندگی کیسے گزرے گی مجھے نہیں پتا. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. اور الوداع ماہ رمضان جو کہ میرے یوٹیوب چینل احمد رضا قادری پہ ریلیز ہو چکی ہے، پلیز ضرور سنیں، ایک دفعہ ضرور سنیں. ابھی جائیے یوٹیوب پہ اور الوداع اے ماہ رمضان الوداع ضرور سنیے، ویڈیو دیکھیے، لائک کیجیے ویڈیو کو، اور مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں یار. اس دفعہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو وہ کلام کیسا لگا جس کے لیے میری ماں نے مجھے بہت دعائیں دی ہیں. بہت دعائیں دی ہیں، اللہ جانتا ہے. بہت دعائیں دے کے گئی ہیں وہ مجھے کہ احمد دیکھنا اس دفعہ بھی سب سے ہٹ رہے گا تمہارا کلام. سب سنیں گے، سب روئیں گے اس کلام کو سن کے، اور الوداع الوداع سب کہیں گے ماہ رمضان کو جاتے ہوئے رمضان میں. تو ضرور سنیں، اور اس لائیو کو بھی اگر شیئر کر دیں گے تو میری امی کی حوالے سے جو گفتگو میں نے آپ سے، جو کچھ ایسی باتیں جو عام نہیں کی جاتی میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اگر آپ کر دیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کتنی نیک خاتون تھیں، کتنی پاک باز خاتون تھیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کا ثنا خوان عطا فرمایا تھا، جن کا بس ایک ہی زندگی میں مقصد تھا کہ گناہوں سے بچو، نیکی کی دعوت دو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حق اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی گناہ سمجھو. یہ میری والدہ کا پیغام تھا. اور میری امی نماز کی پابند تھیں،
اور ہمیشہ نماز کی ترغیب کرتی تھی، اور میں نے ان کو نماز کی حالت میں ہی دیکھا ہے۔ جب بھی میں ان سے ملاقات کے لیے ان کے کمرہ مبارک میں ان کے پاس آتا تھا تو وہ یا تو وضو فرما رہی ہوتی تھی یا نماز پڑھ رہی ہوتی تھی۔ تو بس نماز کو تھام کے رکھیے، اور اپنی دعاؤں میں میری امی کے درجات کی بلندی کی دعا ضرور شامل رکھیں۔ ابو کی صحت اور سلامتی کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ ابو ہی ہیں میرے لیے میرا سب کچھ، میری جنت کا دروازہ، میرے لیے کعبہ و قبلہ، ان کی زیارت ہی میرے لیے حج ہے۔ بس ان کی سلامتی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اور الوداع ماہ رمضان سن کے ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ الوداع ماہ رمضان کیسی لگی۔ پلیز فوراً جائیے گا اس لائیو کو، جیسے ہی میں ختم کروں تو مجھے سن کے لازمی بتائیے گا آپ کو کیسا لگا، اور اس لائیو کو شیئر کر دیں یار، اپنے اکاؤنٹس پہ، آئی ڈیز پہ شیئر کر دیجیے۔ آج میری ماں کے لیے دعائیں ہو جائیں گی آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے، بہت دعا ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔